فرمایا تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے۔ اس محبوب کی شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ تم تکلیف میں ہو تو محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نرمی عطا فرمائی، کسی غریب کا، کسی دکھی کا، کسی بیمار کا، کسی کمزور کا، کسی یتیم کا خالی حال ہی محبوب کو معلوم ہو جاتا تو حضور تکلیف میں آ جاتے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ امیر ہو جاتے ہیں تو ان کی دوستیاں بھی پھر امیر لوگوں سے ہوتی ہیں، زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے منصب کے مطابق لوگوں سے ہوتا ہے، تو بعض اوقات پھر انہیں احساس ہی باقی نہیں رہتا کہ زمانے میں غربت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اور کچھ لوگ دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا سکہ چلنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید واقعی میرے اندر کوئی خوبی ہے، کہیں نہ کہیں میں کوئی کمال رکھتا ہوں، اس لیے شاید میں عروج پہ ہوں، حالانکہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ میرے عزیز، دلوں کی نرمی، دوسروں کے لیے گنجائش، میں کہہ چکا ہوں کہ باوجود کوشش کے بھی بعض اوقات حکمت کا غلبہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کمزور رہ جاتے ہیں، ان کے لیے نرمی، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دنیا میں اپنے کسی بھائی کی مشکل میں مدد کرو گے تو اللہ قیامت میں تمہاری مشکلات میں تمہاری مدد فرمائے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کسی کی مدد کرنے کی، لیکن ان کا مزاج نہیں بنتا۔ میں چلا گیا کسی دفتر کے اندر، اور جس آدمی کے پاس میں کسی کام کے لیے گیا تو وہ میرا جاننے والا تھا، یا تعلق تھا، یا رشتہ داری تھی، مجھے وہ اٹھ کے ملا، چائے بھی منگائی ہے، اور میرے اس نے سارے کام بھی کر دیے ہیں، تو اس نے یہ تعلق نبھایا ہے، اپنی ذمہ داری ادا۔ اگر وہ ذمہ داری ادا کرتا تو سبھی کو اٹھ کے ملتا، سبھی کے لیے چائے منگاتا، سبھی کا کام فوراً کرتا، کیونکہ وہ کہتا میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوں اس سیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ہر آنے والے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنی۔ میں نے دیکھا ہے، خاوند سرکاری ملازم تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب بیوی عدت میں ہے، بچے چھوٹے ہیں، پینشن لگوانی ہے ان کو، اوئے ہوئے، جس طرح وہ با پردہ عورتیں بیچاری دفاتر کے دھکے کھاتی ہیں، اور جس طرح کر کے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک بالکل جائز کام ہے، اور ان کا یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ وہ حق رکھتی ہیں، ریاست نے اصول بنایا، لیکن ہمارا مزاج نہیں ہوتا۔ ہم جس سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں ایک دفعہ ایک دفتر میں گیا، کوئی کسی کام کے لیے مجھے جانا پڑ گیا، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ کا ایک فارم کم ہے تو آپ اس کو اپنے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں یونین کونسل سے آپ وہ فارم نکلوا کر کے لائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو مجھے پہچاننے لگے، کہنے لگے آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں، نام تو میرا یہی۔ کہنے لگے پھر آپ بیٹھ جائیں۔ وہیں انہوں نے کمپیوٹر سے ایک کاغذ نکالا، میرے سے سائن لیے، اور کہنے لگے آپ جائیے، کام ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا شکریہ تو ضرور ادا کروں گا، پھر ایک خواہش کا بھی اظہار کروں گا۔ میرے پاس تو سواری الحمدللہ ہے، میں چلا بھی جاتا، اور شہر کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ فوری طور پر مجھے نکال بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے بڑے کام آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کوئی مزاج بن گیا ہے کہ سویرے آئیے گا، پیر کو آئیے گا، کوئی طبیعت کا حصہ بن گیا۔ یہ حدیث کبھی یاد کر لیں تو یہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان کی ذہن سازی کر ڈالتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر جو بارشیں برستی ہیں نا، اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ تمہارے اندر جو ضعیف لوگ رہتے ہیں نا، کمزور رہتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ رزق دیتا ہے، بارشیں برساتا ہے۔ تو یہ جو دروازے پر سوالی آیا ہے، یہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو سبب ہے خدا کی رحمت کا کہ یہ دروازے تک چل کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ آپ کسی کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، کسی کو آسانی میں دیکھ کر آپ کا دل ٹھنڈا ہو، کسی کے لیے جب آپ آسانی کریں۔ صحیح مسلم میں
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حاضر ہوئے تھے اور ان کی تکلیف بڑی زیادہ تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے اترے ہوئے تھے، محسوس ہوتا تھا غربت نے، تنگ دستی نے، قحط نے آ لیا ہے۔ حالات بعض اوقات، وہ سرائکی کے شاعر نے کہا تھا کہ میرا چہرہ ویخ حالات نہ پوچھ، تو آپ بعض اوقات چہرہ بتاتا ہے کہ انسان کس تکلیف میں۔ ان لوگوں کی کیفیت اس طرح کی تھی، تو شارحین نے لکھا ہے کہ وہ جو سرکار نے فرمایا نا حضرت بلال سے کہ اذان پڑھے فوراً، تو فرماتے ہیں ابھی نماز میں وقت تھا، لیکن کریم نے فرمایا کہ اب آپ اذان پڑھ دیں۔ حضرت بلال حبشی نے اذان دے دی، سرکار نے جماعت کرائی، حضور ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، ان کی غربت، ان کی پریشانی، ان کی آزمائش۔ جماعت کرانے کے بعد خطبہ دیا، فرمایا تمہارے بھائی آئے ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد کرو۔ اگر کوئی کام تیرے میرے کہہ دینے سے ہو جاتا ہے تو کہہ نہ دیں، کر نہ دیں، کسی کی اشکشوئی ہو نہ جائے، کسی کا مطلب ایک فون کال پہ اگر کسی غریب کے کئی پھیرے بچ جاتے ہیں اور کام بالکل جائز ہے تو حرج کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کریم فرمانے لگے تمہارے بھائی پریشان ہے، مدد کرو۔ کوئی سرکہ لایا، کوئی کھجوریں لایا، کوئی ان کے لیے شہد لایا، کوئی ان کے لیے بستر لایا۔ راوی فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ خوش ہو رہے تھے ویسے ویسے رسول کریم کا چہرہ بھی دمکتا جا رہا، ان کی خوشی میں سرکار خوش ہوتے دکھائی دے رہے تھے، یعنی کسی غریب کی غربت دور ہو رہی ہے اور حضور مسکرا رہے ہیں، بھوکے کو کھانا مل رہا ہے تو حضور مسکرا رہے ہیں، کئی دنوں کا بے چین آدمی چین پا رہا ہے تو سرکار مسکرا رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں بگڑتا، کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے ذاتی کام کے لیے بڑے طریقے جانتے ہیں، تو چلو جو نہیں بھی ہمارا واقف، جس سے نہیں بھی ہمارا تعلق، جس کے ووٹ تھوڑے ہیں، برادری زیادہ نہیں، جو نہیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کام آ سکتا، اس کے لیے بھی تھوڑی گنجائش پیدا کر لیں، سینہ کشادہ کر لیں۔ کسی کو دشواری میں دیکھ کر پریشان ہو جانا اور اس بندے کو آسانی ملنے پر خوش ہونا، یہ تو رسول پاک کا طریقہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ماحول کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے پریشان ہیں، دفاتر کے چکر کاٹتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، صبح فائلیں اپنی بغل میں دبا کے سارا دن گھومتے ہیں، رات کو تھک کر لوٹتے ہیں اور صبح ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ اب کہ میرا کام ہوگا کہ ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی، کسی بڑے آدمی کا کارڈ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی بڑا نام لینے کو نہیں ہوتا، کوئی نہیں جانتا، تو پھر بہت سارے لوگ بھی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو جا کے ٹیبل پر کارڈ سجاتے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے اچھا فلاں نے بھیجا ہے، کرسی منگاؤ ذرا۔ تو بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، قبیلہ یاراش کا ایک شخص آیا تھا مکہ مکرمہ میں، اور دن وہ تھے جب قریش بڑی سخت مخالفت کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام۔ ابو جہل ہر وقت کسی نئی شرارت اور نئی سازش کے چکر میں رہتا تھا۔ وہ قبیلہ یاراش کا شخص کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، گاؤں سے کچھ اونٹ کچھ گھوڑے میں خریدا کرتا، شہروں میں لا کے بیچا کرتا، تو کچھ اونٹ لایا، لا کے مکہ مکرمہ میں بیچ دیے، پر میری قسمت دیکھو مجھ سے خرید ابو جہل نے لیے۔ جب کا پیسے تو صبح آنا، صبح گئے تو شام آنا، شام گئے تو صبح آنا، چند دن تو انتظار کی، اب تکلیف بڑھ گئی، پردیسی ہوں، جاننے والا کوئی نہیں، لوگوں سے دریافت کیا کہ یار میں اب یہاں آ کے انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے، ککھ جنا تو پارے تو تاڑی مار اڈانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ یہ بڑا تکلیف دہ منظر ہے، میں یہاں میرا کوئی واقف نہیں اور یہ میرے ساتھ حال ہے، اور میں چھوٹا سا، اتنے پیسے میرے ڈوب گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تکلیف میں اس نے پوچھا یہاں سردار لوگ کہاں رہتے ہیں، سرپنچ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، تمہارے یہاں قبیلوں کے بڑے لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹولیوں میں بیٹھے ہیں نا حرم میں، وہ سردار ہی ہیں۔ تو شخص کہتا ہے میں وہاں آیا تو وہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے سامنے بات رکھی تو کہنے لگے کون ہے جو تیرا مال دبا گیا؟ اور جب میں نے ابو جہل کا نام لیا پھر سانپ سونگ گیا سب کو،
پھر کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. میرے نصیب دیکھو قریب ہی بیت اللہ شریف کے قریب رسول رحمت بھی عبادت میں مصروف ہے. تو کہتے ہیں ایک شخص نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد عذرائے مذاق کہا کہ وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے. تو میں پردیسی تھا, پتہ نہیں تھا. اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسنے لگے. سمجھا نہیں میں بات پر. میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. جا کے میں نے عرض کی پردیسی بھی ہوں, مجبور بھی ہوں, اور یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں. بے کسوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو کوئی بھی نہیں ہے, مہربانی کریں. تو کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ابو جہل سے اپنے تعلقات کی نوعیت کو بیان نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ حالات کیا ہیں. حضور اسی وقت اٹھے اور قربان جائیں اللہ کی ساری رحمتیں ساتھ ساتھ گویا چلنے لگی. ادھر سے ان کفار نے بھی ایک شخص بھیجا کہ یار وہ تو جا رہے ہیں, پتہ تو کرو ماجرا کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں ابو جہل کے گھر گئے, دروازے پہ دستک دی. محبوب کو سارے رستے میں دیکھتا گیا کہ نظریں جھکی ہوئی ہیں, چلنے کا انداز بڑا دھیما ہے. میں کئی باتیں کرتا ہوں وہ ایک جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں اس خوبصورتی سے چل رہے تھے, اس دھیمے پن سے, لیکن جب اس کا دروازہ آیا اور وہ باہر آیا تو پھر میں نے کریم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے. فرماتے وہ دبدبا, وہ تنتنا, وہ وجاہت. حضور فرماتے اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے. ابھی تو میں مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن کانپ رہا ہوتا ہے. کریم فرمانے لگے اس غریب کے پیسے دبا گیا ہے, لا پیسے. دوڑا گیا, کہنے لگا جی ابھی لے کے آیا. بھاگا گیا. کوئی نہیں, یہ ہم نے ظالموں کو مضبوط کر دیا ہے اندر سے کنڈیاں لگا لگا کے. یہ ہم نے ڈر ڈر کے ظالم مضبوط کر دیے ہیں, ورنہ جھوٹ کے پیر, ظلم کے پیر, جبر کی عمر لمبی. یہ تو بیچارے گھونسلے سے زیادہ جلدی ٹوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. میرے کریم نے یہی سبق دیا ہے ہمیں. نبی کریم نے فرمایا اس کے پیسے دبا گیا. اسی وقت پیسے لے کے آیا, اور جب وہ پیسے اس شخص کی طرف بڑھ رہے تھے, پیسے اسے مل رہے تھے, پر وہ مڑ مڑ کے میرے کریم کے جلوے دیکھ رہا تھا. حضور کے جلووں میں کھویا ہوا تھا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحہ تیرا اور نہیں یعنی ایک لفظ ایسا ہے جو کوئی سن ہی نہیں سکتا. نہیں سنتا ہی نہیں, کون؟ مانگنے والا تیرا. تجھ سے مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے. واہ کیوں؟ کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو وہ بندہ بھی واپس گیا, اور یہ جو جاسوس بھیجا تھا وہ بھی واپس گیا. تو وہ تو سارے انتظار میں تھے وہاں کیا بنے گا. تو پوچھا کیا بنا, کا بننا کیا تھا. وہ تمہارا سردار تو کانپ رہا تھا وہاں, وہ جو جہاں بڑی ڈنگیں مارتا ہے اس کا تو حال ہی برا تھا, پسینے سے شرابور تھا. ابو جہل سے پوچھا ہوا کیا, کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی. پتہ نہیں کریم کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں, پتہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روب دیا ہے. او بھائی ہمیں ہمارے کریم نے سبق یہ دیا ہے کہ کھڑے تو ہونا سیکھو کسی مظلوم کے ساتھ. تم تیاری تو کرو کسی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے. جب مزاج نہیں بنتا, طبیعت نہیں بنتی, وہ ہماری لڑائی نہیں ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر آ جائے گی. اس لیے بھی کبھی کبھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ جلتی رہی تو ادھر بھی, تو کبھی اس لیے بھی ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے کہ یہ زیادہ مضبوط ہو گیا تو کسی اور کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو بھائی تھوڑا سا مزاج میں وسعت پیدا. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں, دین صرف نماز, روزے, حج, زکوٰۃ اور ہر سال کی عمرے کا نام تو نہیں نا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ جی مجھے پھر بلاوا آیا ہے.
بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے آپ کو روز بلاوا ہے۔ پر امام غزالی تو کہتے ہیں کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک ارادت مند آیا تھا، حضور پھر عمرے پہ جا رہا ہوں، تو آپ فرمانے پھر نفلی حج پہ جا رہا ہوں، حج لکھا ہے امام غزالی نے، تو آپ نے پوچھا کہ میاں تم تو پہلے بھی کئی حج کر چکے، حضور کر چکا ہوں، پھر بلاوا آیا، فرمایا دوبارہ جا رہے ہو تو کوئی نیت تو ہوگی، حضور رب کو راضی کرنے نیت ہے، تو فرمایا اگر وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے تو۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں۔ حضرت حارث محاسبی فرمانے لگے وہ گھر بیٹھے بیٹھے، یعنی بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، اگر گھر بیٹھے بیٹھے اللہ راضی ہو جائے تو کہ حضور وہ کیسے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں تیرے محلے میں یتیم کون کون ہے، تو وہاں رہتا ہے نا، میں یہاں بیٹھ کے لسٹ دیتا ہوں مسکین کون کون ہے، کون ہے جس کے گھر میں چراغ نہیں جلتا اور اس کے بچے اندھیرے میں سوتے ہیں، میں تجھے بتاتا ہوں، فرمایا جا کے ان کی خدمت کر، میرا رب گھر بیٹھے بیٹھے تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو وہاں رہتا ہے نا، میں دور رہتا ہوں پر میں لسٹ دیتا ہوں۔ حضرت حارث محاسبی فرمانے میں کچھ مزاج سمجھے نا دین کا، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ او خدا کے بندو، آنسو پوچھنا، کسی کی مدد کرنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میری قوم کو سب سے زیادہ ضرورت میری قوم کو سخت محنت اور تعلیم کی ہے۔ میں بڑا خوش ہوں، آپ بہت لنگر کھلائیں، لوگوں کو خدمت کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ جس کو آپ راشن دے رہے ہیں نا، اس سے کہے راشن بھی لے پر اپنا بچہ دے، اس کا خرچ اٹھاؤں، اسے تعلیم دلوا۔ یہ جو ہمارے مدارس دینیہ ہیں نا، اس لیے نہیں کہ ہم مدرسوں کے لوگ ہیں اس لیے یہ تعریف کر رہے ہیں، ویسے بچہ کسی خیراتی ادارے میں پڑھتا ہو نا، یتیم خانے میں، تو اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میں یہاں یتیم خانے میں پڑھ رہا ہوں۔ مدرسے میں جتنے مرضی یتیم آ جائیں، وہ کبھی نہیں کہتے ہم یتیم خانے میں آئے ہیں اور ہمیں یہاں کفالت کی جا رہی ہے، وہ یہی کہتے ہیں ہم تعلیم حاصل کرنے آئے۔ یہ اتنی بڑی خدمت ہوتی ہے، اتنی بڑی خدمت ہوتی ہے کہ یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور اب تو ویسے بھی حالات بدل رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں اور دیگر زیادہ شعبہ جات میں ان قریب آپ کو زیادہ مدارس دینیہ کے بچے نظر آئیں گے، یہ تیزی سے ادھر بڑھ رہے ہیں، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ تو تھوڑا سا نا کشادہ روی پیدا کریں، عبادت کو بھی محدود نہ کریں کہ صرف تسبیح چلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، میں بھی تسبیحات بتاتا ہوں، جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اشک پوچھنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، غریب کے گھر روٹی پہنچانے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ کشادگی پیدا کریں۔ امام بہقی نے روایت لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے تھے، چھوٹی جگہ نہیں، حضور کے روضہ نور پر اعتکاف میں تھے، اور 10 دن کا سنت اعتکاف کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، اس امت کے مفسرین کے امام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس معتکف تھے، تو لوگ آتے ہیں نا مسجدوں میں رمضان میں، باقی لوگ بھی آتے ہیں، تو ایک بندے کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا بڑا پریشان ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ ہم نے فرمایا بھائی خیر ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہنے لگا بڑا مجبور ہوں حضور، کسی کا قرض دینا ہے اور قرض دار نے تکلیف میں مبتلا کیا ہوا، اور ساتھ اس نے بڑے ہی لفظ کہہ دیے، کہنے لگا اس مزار میں آرام فرما، محبوب کی عزت کی قسم میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں وہ قرض ادا کر سکوں، مجبور ہوں، جان بوجھ کر نہیں روکے ہوئے پیسے، میں تکلیف میں ہوں، دے نہیں سکتا۔ مقروض تو قیدی ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ روز اس کے دروازے پہ آئے، لیکن میں نے دیکھا لوگ دب جاتے ہیں بوجھ کے نیچے، قرض دینا ہو تو خوشیاں چھن جاتی ہیں گھر کی۔ کہنے لگا حضور تکلیف میں ہوں، گنجائش نہیں ہے، کیا کروں؟ میرا مضمون مکمل ہو گیا، بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں اگر چلوں تو تیرا کام ہوتا ہے؟ یاد رکھنا میں نے کیا کہا، وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، میں چلوں تو تیرا کام ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ جائیں تو پھر تو نورن علی نور ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت نے جوتے پہن لیے، مسجد سے نکل آئے تو میں نے فٹافٹ لقمہ دی، میں نے کہا حضور رکیے آپ تو اعتکاف میں مسجد سے نکل رہے ہیں۔ تو کہتے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں ہوں،
لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا، میں نے اسی مزار میں آرام فرما محبوب سے سنا ہے جو اپنے کسی بھائی کی ایک مشکل آسان کر دے گا اللہ 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مجھے 10 گنا مل رہا ہے تو وہ والا نہ لوں میں، 10 گنا مل رہا ہے تو فرمایا میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ وہ الگ پہلو ہے کہ بعد میں انہوں نے اعتکاف کو قضا کیا یا اس کا کیا رنگ قائم ہوا، لیکن چھوڑ کے نکلے باہر۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ خدا را دین کے مزاج کو سمجھیں، اسی گھر میں اسی گلی میں 10,000 کا فاسٹ فوڈ آ رہا ہے، اور اسی گلی کے اندر ایک شخص اس لیے پریشان ہے کہ میں یہ نہیں کہتا میری مدد کرے، کوئی سفارش کر دے، بس میرے بل کی قسطیں ہو جائیں، میں تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر دوں گا۔ اس قدر زیادہ تفریق، اس قدر زیادہ تکلیف۔ یہاں تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ پڑوسی غریب ہو تو تمہارے بچے پھل زیادہ کھائے تو چھلکے نہ گلی میں پھینکنا۔ وہ کیسے اپنے بچوں کو سمجھائے گا؟ بھائیو، اپنے سینوں میں کشادہ روئی پیدا کرنی ہے۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا غور کرنا ہے، بہت لمبا کام نہیں، بہت کروڑوں اربوں خرچ نہیں کرنے۔ بس ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، جو ہمارا عہدہ ہے وہاں بیٹھ کے بھلا ہم کسی کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، وہ خدمت کرنی شروع کر دیں۔ کسی کے کتنا کام آ سکتے ہیں وہ آنا شروع کر دیں۔ یہی رسول رحمت کے میلاد کا پیغام ہے، یہی سیرت پاک کا عملی پہلو ہے، یہی نبی کریم علیہ السلام کا اپنی امت سے بات آسا۔ پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنے گاؤں میں، تو میں ایک دفعہ ملنے گیا، بڑی پرانی بات ہے، اس وقت ان کے گاؤں کو تانگے چلتے تھے، 15 18 سال 20 سال، بڑی دور گاؤں تھا۔ تو میں تانگے والے کے ساتھ تانگے پہ بیٹھا تو ان کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، تو میں انہوں نے کیا کرایہ کنا ہے، تو کہتا ہے جڑے نا مولوی صاحب ساڈے پنڈ دے استاد نے، اسی قاری صاحب دے پرونے تو کرایہ نہیں لیندے۔ اور ساتھ مجھے کہنے لگا یہ بھی بتانا واپس کب جانا ہے آپ نے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے مثلا اتنا سا کر لینے سے، اتنا سا کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یار اس فلاں کی بچی کی شادی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کچھ زیادہ مالدار آدمی نہیں ہے اور مجھ سے فلاں چیز خریدنے آیا ہے، تو چلو جب امیر آئیں گے تو میں ان سے کوئی اور بات کر لوں گا، لیکن یہاں تھوڑی گنجائش دینے سے، یہاں تھوڑا ٹائم ہی دے دینے سے کہ یار پھر آ جان کے پیسے کار والی گل ہے، جب آسانی ہو دے دینا۔ تھوڑی تھوڑی اگر ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، رستے کافی بن جائیں گے، رستے کافی بن جائیں گے، اور لوگوں کو نا سانس لینا کافی آسان ہو جائے گا، لوگ گھٹن سے نکلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے، بات کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔